بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور۔ آج سر دست اس ٹائم خبروں میں سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہی ہے، ہر وقت کی 24 آور کی، عمران خان کو کیسے رستے سے ہٹایا جائے۔ یعنی ہمارے ملک میں ضیاء الحق دور سے اب تک سیاستدان کو ابھرنے نہیں دیا گیا، اس کو دوسری لائن پہ لگا دیا گیا۔ یعنی ضیاء الحق نے سب سے بڑی غلطی کی، بنیادی پہلی، کہ اس نے غیر جماعتی الیکشن کروائے، جس سے کہ یہ ہو کہ بھئی آئندہ کوئی پارٹی نہ بن سکے۔ فردن جو ہے وہ بندہ سیاستدان بن جائے، لیکن کوئی پارٹی کو منظم پارٹی نہ بنے۔ جس ملک میں منظم پارٹیاں نہیں ہوتی وہاں کی سیاست بھی کبھی مستحکم نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ اگر پارٹی سسٹم جب بنے گا تو اس میں سیاستدان آتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، نکلتے جائیں گے، ابھرتے جائیں گے، ٹیلنٹ جو ہے نا وہ آگے آتا جائے گا۔ لیکن جو ضیاء الحق نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی وہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ یہ لوٹائزم، فلاں جو ہے نا وہ علاقہ فلاں آدمی کا ہے اس لیے جو ہے نا وہ ووٹ ہے، یعنی پارٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کے ذاتی ووٹ ہیں۔ وہی لوگ لوٹے بنتے ہیں، وہی لوگ پارٹیاں چینج۔ یعنی آج تک آپ جتنی بھی حکومتیں دیکھ لیں، یعنی ضیاء الحق کے بعد بے نظیر کی حکومت آئی، لوٹے شامل ہو گئے، انہوں نے حکومت کو توڑ دیا۔ نواز شریف کی حکومت آئی، لوٹوں نے ہیلپ کی، حکومت ٹوٹ گئی۔ پھر بے نظیر کی آئی، پھر اسی طرح نواز شریف کی آئی، حتیٰ کہ مطلب دو دفعہ انہوں نے پرویز مشرف سے پہلے اپنے دور میں یہی چیز کی کہ انہوں نے پارٹیاں ان لوگوں کی وجہ سے ٹوٹی ہیں، کیونکہ یہ پارٹی سسٹم میں تھے نہیں، یہ لوٹائزم کی پیداوار تھے، اور یہ لوٹا کریسی جو ہے اس نے جو ہے نا وہ ہماری سیاست کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ پھر اس کے بعد پرویز مشرف آیا، اس نے بھی آپ دیکھیں کہ ملتا جلتا کام کیا، پیپلز پارٹی کے 2 ٹکڑے کیے، اس میں سے لوٹے بنائے، نون لیگ کا ٹکڑے کیے، کاف لیگ بنائی۔ یعنی کام اس نے بھی کوئی بندے کے پتروں والا نہیں کیا، اس نے بھی اپنے اقتدار کے لیے سارا کچھ کیا جو اسے سوٹ کرتا تھا۔ اب رہ گئی بات زرداری، اس کی حکومت 5 سال پوری ہوئی، انہوں نے ایک اپنا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، جس سے یہ خود دونوں پارٹیاں منحرف ہوئیں۔ انہوں نے بھی گند ہی کیا، کوئی یہ نہیں کہ بھئی انہوں نے جو ہے نا بڑے اچھے کام کیے، انہوں نے بھی گند، صرف اپنی ذات کے لیے یہ انہوں نے پارٹیاں بنائیں۔ یعنی پارٹی کو منظم نہیں کیا، اپنی ذات کو منظم کیا انہوں نے۔ جو پیسے بنائے، یعنی یہ جو ٹکٹ دیتے تھے، اب مجھے نواز شریف کا تو پتہ ہے کہ وہ 50,000 روپیہ کا آج 13 تک، 8 تک، 18 تک یہ 50,000 کا ڈرافٹ ساتھ مانگتے تھے کہ جی یہ آپ اپلیکیشن کے ساتھ بھیجیں۔ لیکن ایک حلقے سے انہیں 20 بندے اپلیکیشنیں دیتے تھے، اور تو کئی ایسے حلقے ہوتے تھے جہاں سے اس سے بھی زیادہ لوگ دیتے تھے۔ وہ پیسہ کہاں جاتا تھا آج تک کسی کو نہیں پتا، وہ ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں جاتا تھا، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ وہ بقول نواز شریف کہ میرے ذاتی جو اخراجات زیادہ ہیں، یا میں جو کچھ بھی کماتا ہوں یا کرتا ہوں تو میں اس سے کیا، یعنی ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کے، اب میں کیا کہوں کہ یہ ان کی حکومت تھی یا ان کی بادشاہت تھی، یا ان کے آبا و جداد کی طرف سے یہ انہیں وراثت میں ملی تھی حکومتیں، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا کہ بھئی تم کیوں نہیں حساب دے سکتے۔ اگر ایک عام آدمی کو راہ چلتے ہوئے کو تم ٹیکس پہ روک سکتے ہو اور اس کے گھر نوٹس بھیج سکتے ہو، تو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہر آدمی جواب دہ، ہر آدمی ہونا چاہیے جو جس ملک میں رہتا ہے۔ یہ قطعی کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جی میں کیونکہ بالا تار ہوں تو اس لیے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، ہر آدمی قانون کے دائرے میں آنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ شخص اتنے پاورفل ہیں، پیسوں میں بھی اور ویسے بھی، کہ انہوں نے بیوروکریسی میں بھی 26 ایجنسیاں ہیں پاکستان کی، پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی ملا کے،
26 ایجنسیوں میں 50% ان کے لوگ ہیں. 13 پارٹیاں ہیں سیاسی جس میں 50% ان کے ہی بندے گھوم رہے ہیں. اور گورنمنٹ الگ سے، انتظامیہ الگ سے، انہوں نے ہر جگہ تقسیم کیا ہوا ہے ہر تیسرے بندے کو اپنے پیسے چالاکیوں کی وجہ سے. یہ ملک کے ہمدرد نہیں ہیں. میں ایک چھوٹی جی سجیشن دیتا ہوں، شاید لوگ، ہوتی تو اپنی اپنی رائے ہے لیکن کوئی ضروری نہیں کہ اس پہ عمل کوئی کر سکے. لیکن میں ایک خواہش رکھتا ہوں، ہر پارٹی میں سے، ہر سیاسی پارٹی میں سے ٹاپ کے 20 سیاستدان جتنی رجسٹرڈ سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ مذہبی ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں، یا چاہے وہ کسی علاقائی پارٹیوں کے حساب سے ہیں، لوکل ہیں یا بین الاقوامی ہیں، انہیں نہ جلا وطن کیا جائے، نہ انہیں کوئی سزا دی جائے کہ جس سے یہ دوبارہ جو ہے نا مداخلت کر سکیں. یعنی ان کا نام و نشان 20 ٹاپ کے جو بندے ہیں ان کا کو مٹا دیں، آپ یقین مانیں گے کہ ہمارا ملک بالکل ٹھیک ہو جائے گا.